پاکستانی زیادہ امریکہ میں ٹیکسی ڈرائیور ہیں, 7-11 پہ چلاتے ہیں. میں 99 میں امریکہ گیا, جس اسکول کو میں اسپانسر کرتا تھا وہاں بچوں نے مجھ پہ آوازیں کسیں, چھوٹے بچے تھے, انہوں نے مجھ پہ آوازیں کسیں کہ تمہارا کزن 7-11 میں ہے نا, میں اس سے ملاقات کی تھی. یعنی کہ وہ مذاق میں اس نے کہا کہ کیوں, اس لیے زیادہ تر 7-11 میں ہوتے ہیں. آج تک پاکستان میں فیکس مشین اللیگل ہے, واٹس ایپ اللیگل ہے. پاکستان میں ہر حکومت کا پرائم منسٹر سے لے کے نیچے تک واٹس ایپ چلاتا ہے, لیکن وہ بائی لا اللیگل چلاتا ہے, لا نہیں ہے اس کی. اسی کو چلانے پہ FIA اس کو گھر سے اٹھا کے لے کے جا سکتی ہے. ہمارے اندر ریڈینس نہیں ہے میٹاورس کے لیے, ورچوئل ریالٹیز کے لیے. یہ ورچوئل ریالٹی میں ہم آج بھی رہ رہے ہیں. جو فیس بک چلا رہا ہے, جو ٹک ٹاک چلا رہا ہے, جو یوٹیوب چلا رہا ہے, وہ سب میٹاورس کا, ورچوئل ریالٹی کا حصہ دار آج بھی ہے. وہ آپ اپنا فون کھولتے ہیں اور آپ ایک دنیا میں چلے جاتے ہیں. اور اس سے پہلے جب آپ کتاب پڑھتے تھے, اگر کتاب پڑھتے تھے تو اس میں چلے جاتے تھے. ڈرامہ دیکھتے تو اس کے اندر امہرس ہو جاتے تھے, اس کے اندر گم ہو جاتے تھے. تو وہ اس کے اندر حصے دار اس وقت بھی تھے. تو یہ جو کائنات نئی آ رہی ہے, میٹاورس آ رہا ہے, نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے, تو اس سے گھبرانا نہیں ہے, اس سے فائدہ اٹھانا ہے. اور اس کے لیے اس جرنی سے جو میرا ہے, اور یہ جو میں نے آپ کے لیے ایک پورا میٹاورس سمجھ لیجئے 1.0 کریٹ کر کے رکھا ہے, اس سے فائدہ اٹھائیے. اس نیٹ ورک سے, اس علم سے, اس دنیا سے آپ آج بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں, بغیر گلاسز کے, بغیر ورچوئل ریالٹی کے گلاسز کے. السلام علیکم, میرا نام ریحان اللہ والا ہے, اور میں کمپیوٹر کی دنیا سے 12 سال کی عمر سے جڑا ہوں. آج میری عمر 48 سال کی ہے, اور کتنے سال ہو گئے, 36 سال ہو گئے مجھے کمپیوٹرز کے ساتھ کھیلتے ہوئے. 1995 میں 96 میں انٹرنیٹ آیا پاکستان میں, اور اس سے پہلے ای میل آیا. تو میری جو دنیا تھی وہ بدلنا شروع ہوئی. میری دنیا میں لوگ آنا شروع ہوئے, ایسے لوگ جو اس ملک کے نہیں تھے. میں نے ای میل کی لسٹیں جوائن کریں, پھر IRC آیا تو گروپس جوائن کرے IRC کے, پھر ICQ آیا سافٹ ویئر, تو اس کے اندر ICQ جوائن کیا, اور ICQ کے اوپر مجھے لوگ ملنا شروع ہوئے جو کہ پاکستانی نہیں تھے, نہ کراچی کے تھے, نہ پاکستان کے تھے. وہ تو ساری دنیا سے لوگ ملنا شروع ہو گئے. تو مجھے بڑا مزہ آتا تھا ان سے مل کے, بات کر کے, کہ یار اچھا آپ کے ملک میں ایسے کیسے ہوتا ہے, ایسے کیسے ہوتا ہے, ایسے کیسے ہوتا ہے. تو میں بہت سوال کرتا تھا ان سے. آہستہ 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 میں دوست بناتا رہا, میری ملاقاتیں ہوتی رہیں. میری بیٹی پیدا ہوئی تو جو نام سجیسٹ کیا وہ ایک ہمارے دوست تھے ICQ کے, انہوں نے سجیسٹ کیا, جو کہ ملیشیا میں رہتے تھے. میں ان سے کبھی نہیں ملا تھا, لیکن وہ میری ریالٹی کے حصے دار تھے. وہ مجھے جانتے تھے اور مجھے ICQ پہ جانتے تھے. اور ICQ ایک سافٹ ویئر تھا جیسے کہ واٹس ایپ ہے اس زمانے کا, اور اس میں ان سے باتیں ہوتی تھیں, ہیلو ہائی ہوتی تھی. میری کبھی ان سے فون پہ بات نہیں ہوئی, کبھی ان سے میری ملاقات نہیں ہوئی. زمانہ گزرتا گیا, ان ملیشین سے بھی میں ملا, ای میل کے اوپر پہلے ملا. اور یہ جو ملیشین میرے دوست ہیں, ان کی ملاقات میری دوست نے کرائی. ایک اور دوست تھی, ان کی ملاقات میری ای میل پہ ہوئی. ان کا نام تھا سوزین. تو سوزین, ان کا نام تھا سوزین سلے. تو سوزین سلے جو تھیں وہ میری بہت بیسٹ فرینڈ بن گئیں, اور میری شادی میں بھی شرکت کے لیے امریکہ سے پاکستان آئیں. یہ پہلا نہیں دوسرا واقعہ تھا جس کے اندر ایک فزیکل انسان اپنے ملک سے آتا ہے پاکستان. اس سے پہلے ایک اور میری دوست تھیں, ان کا نام تھا روبی. وہ فلپین سے آئی تھیں. ان کو کوئی اور دوست ہے پاکستان, ان سے ملنے آئی تھیں. لیکن میری کیونکہ ان سے ای میل پر کانورسیشن رہتی تھی, میں بھی ان سے ملاقات کری. وہ میرے گھر بھی آئیں, ہمارے ساتھ کھانا بھی کھایا, ہمارے گھر میں بھی انہوں نے 1-2 دن گزارے. یہ بالکل ارلی انٹرنیٹ کی زمانہ ہے جہاں پر لوگ اب ورچوئل ورلڈ میں سے نکل کر ریئل ورلڈ میں کنورٹ ہو رہے ہیں. ورچوئل ورلڈ کیا ہے؟ ورچوئل ورلڈ یہ ہے کہ اصلی میں تو انسان نہیں ہے, نظر نہیں آ رہا, لیکن دوست ہیں, ان سے ملاقات بھی ہو رہی ہے, اور وہ پھر فزیکل ورلڈ میں بھی آ جاتے ہیں. یعنی آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں اور آپ کے گھر آ جاتے ہیں. تو یہ میرے ساتھ آج سے تقریباً 24 سال پہلے سے ہونا شروع ہو چکا تھا. پھر سوزین کے ساتھ دوستی بڑھتی ہے, اور ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے امریکہ میں کمپنی کھولنی ہے. تو مجھے وہ اپنا سوشل سیکورٹی نمبر بورو کرتی ہیں. میں ان کے ساتھ کمپنی کھولتا ہوں امریکہ میں, اور اب وہ ریئلٹی اور اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے.
یہ جب زمانہ تھا تو میرا نام جو پاسپورٹ پہ تھا اس وقت تک ریحان احمد ہی تھا، اور میں اپنے آپ کو ایک پاکستانی سمجھتا تھا، بہت اسٹرانگ پاکستانی تھا میں. یعنی میری کمپنی کا نام تھا پاکستان کمپیوٹرز. یہ اخبار میں پاکستان کمپیوٹرز کی طرف سے اسپانسرشپ دی گئی تھی فلوریڈا کے اسکول کو، اس کے اخبار میں پورا آرٹیکل آیا تھا. یہ وہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو میں بہت ہی زیادہ پیٹریوٹک نیشنلسٹ پاکستانی تھا. لیکن میرے جو دوست تھے، دوستوں سے ملاقات جب ہونا شروع ہوئی تو مجھے فلپینس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا. وہ پہلی ایک انسان تھی جو میں فلپینس سے ملا. پھر امریکن، میرے رشتہ دار بہت سارے تھے لیکن امریکن سے میں کبھی نہیں ملا تھا. تو میری ان سے ملاقات ہوئی، ان سے بات ہوئی، دوستی ہوئی، بات بھی ہوئی. گھر میں آئیں، گھر میں رہیں، 1 مہینہ گزارا. تو پتہ چلنا شروع ہوا اچھا امریکن کیسے ہوتے ہیں، فلپینو کیسے ہوتے ہیں. مجھے تو ان کے سر پہ کوئی سینگ نظر نہیں آئے، صرف تھوڑی چیزیں فرق نظر آئیں، سوچ کا انداز فرق نظر آیا. لیکن یہ سمجھ آیا کہ وہ بھی انسان ہے اور ہم بھی انسان ہیں. بہرحال وقت گزرتا چلا گیا. میں نے 99 میں اپنی کمپنی بنائی امریکہ میں، 1999 میں، اور سوزین اس کی وائس پریزیڈنٹ ان کو بنا دیا. اور جب کمپنی چلنا شروع ہوئی تو میں نے سوزین کو سامنے رکھا کہ یہ CEO ہے. میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں یہ بول سکوں کہ میں پریزیڈنٹ ہوں اس کمپنی کا اور میں کمپنی کا CEO ہوں، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ امریکن پاکستانی کو اچھا نہیں سمجھتے. میں سمجھتا تھا کہ امریکن پاکستانی کے ساتھ بزنس کرنا پسند نہیں کریں گے. میں سمجھتا تھا کہ اگر گوری سامنے ہوگی تو اس کا کوئی امپیکٹ بالکل ہی الگ ہوگا. یہ سب کیا ہوتا تھا، میں سمجھتا تھا. حقیقت سے اس کا تعلق نہیں تھا، لیکن میری حقیقت یہ تھی کہ میں اپنے آپ کو کمتر سمجھتا تھا ان سے. تو میں سمجھتا تھا کہ نہیں، اگر گورا سامنے ہوگا تو اچھا ہوگا. یہ سب سوچ کہاں سے آئی؟ یہ سب سوچ ہمارے رشتہ داروں سے آئی، ہمارے جاننے والوں سے آئی. ہم نے اپنے جو ارد گرد کے ماحول کے لوگ تھے، میرا پورا خاندان امریکہ میں رہتا ہے، ننیال سائڈ، انہوں نے سب نے یہ سوچ ڈالی کہ نہیں، امریکن ایسا ہوتا ہے، بائسڈ ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ویسا ہوتا ہے. یہ سب سنی سنائی باتیں تھی، ایکسپیرئنس نہیں کیا تھا. پاکستان میں جب میں کوئی بات لکھتا ہوں تو 10 میں سے 1 آدمی مجھ پہ ناراض ہو جاتا ہے، 100 میں سے 1 آدمی بھرم ہو جاتا ہے، غصہ کرنے لگتا ہے، گالیاں دینے لگتا ہے. تو وہ تو پاکستانی ہے، تو سارے پاکستانی ہیں، اس کا مطلب ایسے ہوئے؟ ایسے تو نہیں ہے. 99 تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں، 10 میں سے 9 کامنٹ میں اچھا نہیں بولتے لیکن سن رہے ضرور ہوتے ہیں. تو یہ پتہ چلا کہ جو لوگ بتا رہے ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ حقیقت ہو. بہرحال آگے چلے، وقت گزرتا چلا گیا، اور اس کے بعد سے پھر میں امریکہ چلا گیا. میں نے امریکہ میں جا کے 1 سال گزارا، کاروبار اور دیکھا کچھ. پھر بھی میں چھپا رہتا تھا، میرا کاروبار امریکنوں سے زیادہ پاکستانیوں کے ساتھ تھا. تو پاکستانی جو تھے وہی تو یہ سوچ رکھے ہوئے تھے کہ امریکن اچھا ہوتا ہے اور پاکستانی جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا. تو پاکستانی خود ہی اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھتے، امریکہ میں بھی نہیں سمجھتے. وہ اپنے آپ کو 2nd گریڈ سٹیزن. آج بھی آپ اگر کسی پاکستانی سے یہاں پہ بات کریں تو وہی کہتے ہیں کہ نہیں، ہم امریکہ کیوں جائیں، وہاں جا کے تو ہم 2nd گریڈ سٹیزن ہو جائیں گے. بھائی کیوں ہو جائیں گے آپ 2nd گریڈ سٹیزن؟ پورا امریکن ہی باہر سے آیا ہوا ہے. تو یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہماری ٹریننگ ہوئی ہوئی اسی طرح سے سنا ہے. اور ایک حادثہ پیش آتا ہے، ایک خراب انگریز ہوتا ہے یا گڑبڑ امریکن ہوتا ہے یا انگریز ہوتا ہے، تو اس کی بات کو ہم ریالٹی سمجھ لیتے ہیں. جبکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آج لندن کا میئر ایک ایکس پاکستانی، یعنی اس کے ابا پاکستانی تھے اور وہ ایک پاکستانی مسلمان ہے جو کہ لندن کا میئر ہے. کین یو امیجن کہ لندن کا میئر پاکستانی ہو؟ سو یہ حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، تعلق یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا سیکھا ہے. اگر میں اپنے آپ کو کمتر سمجھوں گا تو میں کمتر ہوں. اور پھر یہاں پر جب سفر چلتا رہا، لوگوں سے ملاقات ہوتی رہی اور دوستوں سے ملاقات ہوئی، امریکنوں سے اور ملک کے لوگوں سے، تو خیال آیا کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا رنگ براؤن ہے، کالا ہے، نیلا ہے، پیلا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کو اس سے ضرور فرق پڑتا ہے کہ آپ جھوٹے تو نہیں ہیں، آپ کی کوالٹی سروس کیسی ہے، آپ اچھی پرفارمنس دیتے ہیں نہیں دیتے، اور بہت ساری چیزیں. لیکن ڈیفینیٹلی کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوگا، مثال کے طور پہ اس ہفتے میرے ساتھ واقعہ ہوا کہ جی کسی نے آج کے دور کے کسی نوجوان نے لکھا کہ جی پاکستانی، تو میں تو بات بھی نہیں کرنا چاہتا، یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. تو کیونکہ ان کا انٹریکشن کبھی پاکستانی سے نہیں ہوا، تو وہ کیسے پاکستانی کے ساتھ کریں گے انٹریکشن کو، کیا سمجھیں گے. پاکستانی زیادہ امریکہ میں ٹیکسی ڈرائیور ہیں،
7-11 پہ چلاتے ہیں. میں 99 میں امریکہ گیا, جس اسکول کو میں اسپانسر کرتا تھا وہاں بچوں نے مجھ پہ آوازیں کسیں. چھوٹے بچے تھے, انہوں نے مجھ پہ آوازیں کسی کہ تمہارا کزن 7-11 میں ہے نا, میں اس سے ملاقات کی تھی. یعنی کہ وہ مذاق میں اس نے کہا کہ کیوں, اس لیے زیادہ تر 7-11 میں ہوتے ہیں. جیسے اگر ہم کراچی کے اندر بولتے ہیں کہ پٹھان تو چائے والے ہیں, یا بنگالی ایسے ہیں, یا فلانے ایسے ہیں, تو اس لیے کہ ہمیں زیادہ وہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ہم سب کو کہہ دیتے ہیں نہیں سب ایسے ہوں. سب ایسے نہیں ہوتے. سب انسان اللہ نے الگ تھم پرنٹ کے ساتھ بنائے ہیں, الگ ڈیزائن کے ساتھ بنائے ہیں, الگ ہیں. اس میں ٹائم لگتا ہے. آگے چلتے ہیں کہانی کو لے کے. 2005 میں فیس بک آ جاتا ہے. سوزین کہتی ہے فیس بک کا اکاؤنٹ بنا لو. میں نے فیس بک کا اکاؤنٹ بناتا ہوں, اس کے اوپر ایکٹیویٹی کرتا ہوں, لوگوں کو دوست بنانا شروع کرتا ہوں. تو میں دیکھتا ہوں کہ فیس بک پہ تھوڑے سے لوگ تھے کہ ہر قسم کے لوگ یہاں تو ہیں. یہاں پر تو جن کے بارے میں ساری زندگی پڑھتا تھا, میگزینوں میں شکل دیکھتا تھا, ٹی وی میں نام پڑھتا تھا, وہ وہاں بیٹھے ہوئے. وہاں پر اسٹیو جابس موجود ہیں, وہاں پر اسٹیو وازنیاک موجود ہیں, وہاں پر اسٹیو کیس موجود ہیں. اسٹیو کیس نے امریکہ آن لائن بنایا تھا, اسٹیو وازنیاک نے ایپل کمپیوٹر بنایا تھا. یہ سب بیٹھے ہیں. اور جس نے انٹرنیٹ بنایا ون سرف بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سب سے بیٹھے ہوئے اور میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں. اچھا, اس سے پہلے .com کا بوم آ کے جا چکا تھا. 2000 میں .com کا بوم آیا تھا, اور ہر ایرا غیرہ نتھو خیرا جو تھا وہ .com کی بزنس میں تھا, اور اس کی کمپنی کو $10 ملین مل رہے ہیں, $5 ملین مل رہے ہیں. وہ موسم تھا جو آج کل پاکستان میں 2020 میں آیا ہے, 21 میں آیا ہے. وہ موسم 2000 میں امریکہ میں آیا تھا. ہر آدمی کو پیسے مل رہے تھے, اور وہ پھر .com برسٹ ہوا 2000 میں, اور پھر وہ ڈاؤن چلا گیا. اسی دوران میں نے دیکھا کہ جو چیزیں میں کر رہا تھا اسی طرح کی پروڈکٹس کو کبھی کوئی بڑی کمپنی خرید رہی ہے $100 ملین میں, کبھی $30 ملین میں. میری جو کمپنی ہے DIDX, وہ 2008 میں مجھے یاد ہے کہ اسکائپ بکا $7 بلین میں. تو اس وقت مجھے $10 ملین کی آفر آئی. تو میں نے کہا نہیں بھائی اتنے سستے میں ہم نہیں بیچیں گے, ہم تو مہنگا بیچیں گے, کیونکہ میں نے کہا سب کو اتنے پیسے مل رہے ہیں تو ہم نے کیا قصور کیا, ہمیں بھی زیادہ پیسے لینے چاہیے. تو میں نے نہیں بیچی. آگے چلتے ہیں. لیکن میں دوستوں کو جمع کرتا رہا. اور میں کیا کرتا تھا, جب فیس بک نیا تھا تو میں لوگوں کو کنیکٹ کرواتا تھا فیس بک کے اوپر. فیس بک سے پہلے میں ای میل پر لوگوں کو کنیکٹ کرواتا تھا کہ بھائی ان سے مل لیں. جب ای میل بھی نہیں تھا تو میں گھر میں بلا کے لوگوں کو کنیکٹ کراتا تھا کہ ان سے مل لیں, آپ کا کاروبار یہی والا, یہ بھی کرتے ہیں, آپ لوگ مل کے کر لیں, زیادہ کاروبار ہو جائے گا. تو آگے جب فیس بک کے اندر ایک آپشن ہوتا تھا سجیسٹ اے فرینڈ. یہ سجیسٹ اے فرینڈ کا بٹن ہوتا تھا. 8 گھنٹے روز بیٹھا رہتا تھا, دیکھتا تھا کہ بھائی فرقان صاحب کو احمد صاحب سے ملنا چاہیے, سوزین کو فلانا سے ملنا چاہیے, ان کو ان سے ملنا چاہیے. ملاتا رہتا تھا. میری انگلی تھک جاتی تھی لیکن میں ماؤس سے کلک کرتا رہتا تھا, کنیکٹ کرتا رہتا. اور صبح اٹھتے تھے لوگ میرے فرینڈ بننے کے بعد تو پریشان ہو جاتے تھے. تو بہت سارے لوگ مجھ سے ناراض ہیں آج تک کہ یار یہ اچھا آدمی ہے, اس کو ایڈ کیا تو ہمارے سر پہ مصیبت آ گئی, اتنی ساری فرینڈ ریکویسٹیں آتی ہیں. تو ہم نے انہوں نے مجھے بھی انفرینڈ کر دیا تنگ آ کے کہ نہیں بھائی مجھے نہیں ایڈ کرنے لو. اسی پروسیس میں 2 بندے خاص طور پہ مجھے یاد ہیں کہ ایک تو تھا اسد اللہ جو کہ اب قطر میں ہے, اور دوسرا مہوش عبدالستار. یہ دونوں کو میں نے پرسنلی ریکویسٹ کری کہ میں آپ کو دوست کی سجیشن دوں گا, آپ پلیز ان کو ایڈ کر لیں. مجھے زمانہ یاد ہے, اس زمانے میں فیس بک پہ الا ماشاء اللہ کوئی خاتون ہوتی نہیں, کوئی فیس بک پہ خاتون تو نظر ہی نہیں آتی تھی. مہوش ہوتی تھیں تو مہوش نے کہا ٹھیک ہے ریحان بھائی میں ایڈ کروں گی. آپ مہوش سے ملاقات کریں, پوچھیں کہ میں نے ان کو کتنے دوست دیے, انہوں نے ایڈ کرے. وہ جو میں نے لوگ ہیرے جواہرات جمع کر کے رکھے تھے, اور ان کی وجہ سے انہوں نے میرا جو ایک اور بہت پرانا دوست تھا علی ولی کا, اس کے ساتھ بزنس کیا, اس کے بعد ایک اور بزنس کیا, اور پارٹنرز ملے. پھر اس نیٹ ورک کو استعمال کرتے ہوئے مہوش ماشاء اللہ انہوں نے پرائم منسٹر آف پاکستان سے ایوارڈ تک لیا کہ بیسٹ انٹرپرینور کا. اسی طرح اسد اللہ خالد ہیں. اسد جو ہیں وہ بھی اسی طرح کنیکٹ ہوتے گئے. پھر وہ اسی کنیکشن کے زور کے اوپر قطر پہنچ گئے, اور آج بھی وہ قطر میں بہت اچھی جاب کے اوپر کام کرتے ہیں. لیکن انہوں نے کنیکشن بنانا نہیں چھوڑا. فیس بک کے اوپر اتنے کنیکشن وہ نہیں بناتے. یہ کنیکشنز کا جو طاقت کا مجھے پتہ چلا کہ یار یہ تو میں کچھ کر ہی نہیں رہا ہوں اور لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے, تو میں نے اور کرنا شروع کیا.
لیکن میں نے اپنے نیٹ ورک کے اندر پہلے تو ہر ایک کو ایڈ کیا، کیونکہ وہ فیس بک ہی نہیں چلاتا تھا. زبردستی فیس بک کے اکاؤنٹ بنواتا تھا میں، زبردستی پکڑ کے ان کے اکاؤنٹ بنا کے دیتا تھا کہ نہیں آپ ہٹ جائے میں بناؤں گا. یہ جو لوگ جمع ہوئے ان جس طرح میں نے اپنے آپ کو بدلا کہ جب میں لوگوں سے ملا تو میں نے دیکھا کہ بھئی اب میں اپنے آپ کو CEO بول سکتا ہوں کمپنی کا. اس سے پہلے میرے اندر طاقت نہیں تھی کہ میں اپنے آپ کو کمپنی کا CEO بول سکوں. میرے اندر جو اپنے اوپر یقین تھا وہ کم تھا کہ نہیں گورا مجھ سے ناراض ہو جائے گا، گورے کے سامنے بات کیسے کریں گے، گورا یہ گورا وہ، گورا یہ نیلا پیلا سب دماغ میں چلتا رہتا تھا. لیکن پھر جب میں بہت ساروں سے ملا جو کہ میری طرح کے براؤن تھے، کالے تھے، پیلے تھے، نیلے تھے، ساؤتھ امریکن تھے، اور وہ کمپنیز کے CEO تھے، ان کو انگریزی بھی مجھ سے خراب آتی تھی، وہ بھی اچھے کام کرتے تھے، ان کو بھی پیسے مل جاتے تھے، ان کی کمپنی بک جاتی. تو مجھے یقین آیا کہ نہیں یار اس سے کچھ نہیں ہوتا کہ آپ کا رنگ کیا ہے، آپ کو محنت زیادہ ڈیفینیٹلی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ آپ کو اپنے آپ کو ڈبل منوانا پڑتا ہے. ایک تو آپ کو کیونکہ ان کا پہلے آپ کو جو ہر انسان تو نان بایس نہیں ہوتا نا، آپ کو ان کا پہلے بایس ٹھیک کرنا پڑتا ہے کہ نہیں پاکستانی میں بھی اسمارٹ لوگ ہو سکتے ہیں، دھوکے باز بھی نہیں ہو سکتے اور کام بھی صحیح کرتے ہیں. تو محنت زیادہ ڈیفینیٹلی کرنی پڑتی ہے، لیکن اس محنت کے نتیجے میں آپ ایک بہتر انسان بن جاتے ہیں اور آپ ان سے جو نارمل ہیں ان سے بھی آگے چلے جاتے ہیں. آج کل کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ مائکروسافٹ، گوگل، ٹویٹر، سب کا جو CEO ہے وہ کون ہے؟ انڈین ہے. اس نے محنت زیادہ کری ہے. یہ نہیں کہ انڈین نے پڑھائی صرف اچھی کری ہوگی، محنت بھی بہت کری ہوگی اپنے آپ کو منوانے کے لیے، اور اب وہ CEOs بن کے بیٹھے ہیں. سو یہ جو آج کل میٹاورس کی بات ہو رہی ہے بہت زیادہ، میں نے ایک چھوٹی سی کائنات سوشل میڈیا پہ کریٹ کری ہے کہ آپ اس کائنات کے حصے دار بن سکتے ہیں، اس شہر کے حصے دار بن سکتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ میری بڑی خواہش تھی کہ میں سلیکن ویلی میں رہوں، سین فرانسسکو میں رہوں، یا کہ میری بھی کمپنی جو ہے اچھے پیسوں میں بک جائے، مجھے اچھے لوگوں سے ملاقات کرنے کا موقع ملے. مجھے لگتا تھا کہ سلیکن ویلی میں جائے بغیر جو ہے نا وہ پیسے نہیں بن سکتے، .com کی بزنس میں نہیں بن سکتے. اور میں اس زمانے کے حساب سے صحیح سوچتا تھا جس زمانے میں فیس بک پہ یہ میرے دوست نہیں تھے. اور آج بھی اگر آپ وہاں پہ نہیں گئے ہیں اور آپ ان کو ان کی سوچ کا اندازہ نہیں کہ وہ سوچتے کیسے ہیں، ان کا دل کھلا کیوں ہے، کس طرح سے ہے، اور آپ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے تو آپ بھی نہیں اچھا سکسیزفل ہوں گے. لیکن اس سے سیکنڈ ورژن اس کا جو تھا وہ میں نے ایک کائنات کریٹ کر دی فیس بک کے اوپر کہ آپ لوگ آ کے ان سلیکن ویلی کے لوگوں سے، ان اچھے لوگوں سے، ان فرق لوگوں سے انٹریکشن کر کے اپنے آپ کو بہتر انسان بنا سکتے ہیں، اپنی سوچ کو تبدیل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے بہت ساری انفارمیشن یوٹیوب پر ڈال دی، انٹرنیٹ پر ڈال دی، ویب سائٹوں پر ڈال دی، کتابیں بنا دی کہ اگر آپ اپنی سوچ کو بدلنا چاہیں تو آپ سلیکن ویلی میں جائے بغیر سلیکن ویلی کے حصے دار بن سکتے ہیں اپنی سوچ کو بدل کے. آج کرونا کے آنے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ لوگ کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، جاب کر سکتے ہیں، ریموٹ جاب کا کانسیپٹ آ گیا ہے. میں تو جب کرونا آیا تو سب کو میں نے بتایا کہ میں تو کرونا کے لیے تیار کیا گیا ہوں، کیونکہ کرونا میں نے تو ساری زندگی گھر سے کام کیا. میں آج سے نہیں، جب سے انٹرنیٹ آیا ہے، جب سے میں کام کر رہا ہوں میں تو گھر سے ہی کام کرتا ہوں، اور میں نے اپنے آپ کو اسی طرح ڈیزائن کیا ہوا ہے. تو میں تو ایک سیمپل ہوں جس کو آپ کاپی کر سکتے ہیں گھر سے کام کرنے کے لیے. تو اس پوری تقریر کا بات کا لب لباب یہ تھا کہ یہ جو ہمارے اندر کی کمی ہے، ہمارے اندر ریڈینس نہیں ہے میٹاورس کے لیے، ورچوئل ریالٹیز کے لیے. یہ ورچوئل ریالٹی میں ہم آج بھی رہ رہے ہیں. جو فیس بک چلا رہا ہے، جو ٹک ٹاک چلا رہا ہے، جو یوٹیوب چلا رہا ہے، وہ سب میٹاورس کا، ورچوئل ریالٹی کا حصہ دار آج بھی ہے. وہ آپ اپنا فون کھولتے ہیں اور آپ ایک دنیا میں چلے جاتے ہیں. اور اس سے پہلے جب آپ کتاب پڑھتے تھے، اگر کتاب پڑھتے تھے تو اس میں چلے جاتے تھے، ڈرامہ دیکھتے تو اس کے اندر امہرس ہو جاتے تھے، اس کے اندر گم ہو جاتے تھے. تو وہ اس کے اندر حصے دار اس وقت بھی تھے. تو یہ جو کائنات نئی آ رہی ہے، میٹاورس آ رہا ہے، نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، تو اس سے گھبرانا نہیں ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے. اور اس کے لیے اس جرنی سے جو میرا ہے، اور یہ جو میں نے آپ کے لیے ایک پورا میٹاورس سمجھ لیجیے 1.0 کریٹ کر کے رکھا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے. اس نیٹ ورک سے، اس علم سے، اس دنیا سے آپ آج بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں بغیر گلاسز کے، بغیر ورچوئل ریالٹی کے گلاسز کے. آپ
اس کے اندر اپنے آپ کو امہرس کیجیے، ڈبوئیے، سیکھیے، اپنے آپ کو بدلنا شروع کیجیے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کم پیسے بناتے ہیں امریکن کے مقابلے میں، انگلینڈ والے کے مقابلے میں، آسٹریلیا والے کے مقابلے میں، تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کم پیسے کمانے کی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو اپنے اوپر یقین ہونا چاہیے کہ آپ بھی اتنے پیسے بنا سکتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اپنے اندر غرور نہیں ہونا چاہیے۔ یقین کے ساتھ مطلب یہ نہیں کہ آپ کے اندر غرور آ جائے، ہمبل رہنا ہے، اپنے اندر مغروریت نہیں ڈالنی ہے، اور پیسے کسی سے چرانے نہیں ہیں۔ لانگ ٹرم میں پیسے بنیں گے، ایک دن میں نہیں بن جائیں گے۔ آج آپ پہلے سیکھنا شروع کریں گے اس جرنی کو کہ یہ کیسے ہوگا۔ اگر آپ سرچ کیجئے، لندن جاتے ہیں، وہاں کام کرتے ہیں، اور وہاں پر اگر آپ کے دوست احباب نہیں ہیں تو اور زیادہ تر دوست احباب پاکستانی ہیں، تو آپ بھی ٹیکسی چلا رہے ہوں گے۔ آپ نیو یارک چلے جائیے، وہاں پر زیادہ تر دوست احباب پاکستانی ہیں، تو پھر آپ ٹیکسی چلا رہے ہوں گے، ریسٹورینٹ پہ کام کر رہے ہوں گے، یا پیٹرول ڈال رہے ہوں گے، کیونکہ آپ کے دوست احباب وہ کام کرتے ہیں، تو وہ آپ کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، نہیں بیٹا یہ تو کر لو پہلے، پھر آہستہ آہستہ بڑے ہو جانا۔ شاہد خان کو دیکھ لیجیے، اس کی بیوی گوری ہے، اس کے دوست پاکستانی بمشکل ہی ہوں گے۔ میرا یقین ہے کہ جتنے لوگ یہ بہت زیادہ سکسیزفل بنتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان لوگوں سے بالکل کٹ آف کر لیں جو آپ کو پیچھے سے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہے ہوتے ہیں، واپس لے کر آ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو اپنی جہنم کی آگ سے بچا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جہنم کی آگ ہے، اس میں نہیں جاؤ، یہ بھی خراب ہے، یہ بھی خراب ہے، یہ بھی خراب ہے۔ لیکن پرابلم یہی ہے کہ وہ ساتھ ساتھ آپ کو بھی وہیں جا کے پھنسا دیتے ہیں جہاں پہ وہ خود پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ غلط نہیں ہوتے، لیکن ان کا ویژن یہی ہوتا ہے، ان کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ پاکستانی ہے تو بس ٹیکسی چلا سکتا ہے، پاکستانی ہے تو یہی اچھا کر سکتا ہے۔ دیکھا نا، وہ ہمارے پھپھی کا لڑکا تھا، اس نے 5 پیٹرول پمپ کر لیے تو وہ بڑا تیر مار لیا، لیکن وہ پیٹرول پمپ کی کمپنی کا مالک کبھی نہیں بنے گا اگر وہ اسی طرح سے سوچتا رہے گا۔ تو آپ کو اپنے دوست الگ کرنے پڑیں گے، آپ کو اپنی سوچ الگ کرنی پڑے گی۔ سوچ کہاں سے آتی ہے؟ دوستوں سے آتی ہے، کتابوں سے آتی ہے، اچھے نیٹ ورک سے آتی ہے۔ پرانے دوستوں سے ڈسکنیکٹ ہونا پڑے گا، پرانی سوچوں سے ڈسکنیکٹ ہونا پڑے گا، خالی پیج لے کر اپنے آپ کو تلاش کرنا پڑے گا، اور جب آپ اپنے آپ کو تلاش کریں گے تو آپ سپر سکسیزفل ہو جائیں گے۔ اور آج کوئی ریزن نہیں ہے کہ آپ سپر سکسیزفل نہ ہو، اور جو ریزن ہے نہ ہونے کی وہ آپ کا کلچر ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کا کلچر خراب ہے، لیکن آپ اس کلچر میں ڈوب گئے ہیں، نئی چیز کو آپ سمجھتے ہیں کہ خراب ہے۔ آپ کی عادتیں گڑبڑ ہو سکتی ہیں، غریب والی ہو سکتی ہیں، خراب عادتیں ہو سکتی ہیں، دیر سے اٹھنے کی عادت ہو سکتی ہے، ٹائم ضائع کرنے کی عادت ہو سکتی ہے، بہت ساری عادتیں ہو سکتی ہیں جو کہ گڑبڑ ہو سکتی ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کے اوپر بلیو کریں گے۔ اگر آپ کو خود پہ یقین خود ہی نہیں ہے تو دوسرا آپ پہ کیسے یقین کرے گا؟ جی، اس سارے جرنی سے میں خود گزرا ہوں۔ اس کلچر کو میں نے آپ کو کلچر کی بات کری، میں نے اپنے بیٹی کی شادی میں کسی کو نہیں بلایا، کیونکہ ساری دنیا کے لوگ بولتے تھے کہ جی بھائی ہم کیا کہیں، لوگ کیا کہیں گے۔ تو میں نے اس کا خیال نہیں کیا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میرے پاس اللہ نے سب کچھ دیا، اس کے باوجود بھی میں نے کسی کو نہیں بلایا۔ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ میں اپنے دفتر کے لوگوں تک کو نہیں بلا سکا، میرے فیملی کے حصے دار ہیں، میں ان کو بھی نہیں بلا سکا، کیونکہ میں اس ٹریڈیشن کو توڑنا چاہتا تھا کہ نہیں، 20 لوگ آئیں گے اور ولیمہ ہو جائے گا، 20 لوگ آئیں گے اور ودا ہو جائے گی، مسجد میں جتنے لوگوں کو آنا ہے آئیں، تو حصے دار بنے شادی کے۔ لیکن جو غریب ہے وہ شادی اس لیے نہیں کر رہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ ٹریڈیشن ٹوٹ جائے، وہ ٹریڈیشن ختم ہو جائے۔ میں نے اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجا، میرے 2 بڑے بیٹے جو ہیں انہوں نے نہ میٹرک کیا ہے نہ او لیول کیا ہے، ٹریڈیشن توڑ دیا۔ یہ ٹریڈیشن کا حصہ تھا نا، ان کو آپشن دی کہ آپ جانا چاہیں چلے جائیں، انہوں نے نہیں جانا چاہتے نہیں جائیں۔ بیسٹ ایجوکیشن دینے کی کوشش کری، لیکن اگر وہ اسکول میں نہیں ملی تو وہ نہیں لی۔ میں نے خود BCom نہیں کیا، میں نے میٹرک کے بعد کبھی زندگی میں اسکول نہیں گیا، تو میں نے اس ٹریڈیشن کو بھی توڑا کہ جی صرف تعلیم جو ہے اسکول یونیورسٹی کے بعد ہی جا کے آپ سکسیزفل بن سکتے ہیں۔ عادتیں میں نے اپنی تمام بدل ڈالیں، اتنی زیادہ عادتیں بدلی کہ میں خود کو بھی نہیں پہچان سکتا کہ بھی میں کون ہوں۔ بہت ساری عادتیں بدلیں، اور ابھی بھی بہت ساری خراب عادتیں پرانی باقی ہیں۔ ریئیکٹ کر جاتا تھا میں، ہر بات پہ غصہ کر جاتا تھا۔ غصہ تو کرنا ہی نہیں ہے، سور کھانے کے جیسا ہے، حرام ہے۔ تو غصہ بالکل دماغ سے نکالنا ہے، آپ کو اپنے اوپر کام کرنا ہے۔
کلچر ہو گیا، غصہ ہو گیا، اور اپنے اوپر کانفیڈنس. تو اب جب میں نے اپنا زندگی کا مشن بنایا کہ میں دنیا سے غربت کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں، تو وہ مجھ کو 2 سال تک میں اپنی زبان پہ نہیں بولا آ سکتا تھا، مجھ سے بولا ہی نہیں جاتا تھا. اور ابھی تک مجھے بہت ساری باتیں نہیں بولی جاتی کہ کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے. تو میں کانسٹنٹ اسٹرگل میں رہتا ہوں کہ میں جو ہوں وہ ہوں. اگر کوئی اس وجہ سے ناراض ہوتا ہے تو میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن ان کی ناراضگی میری ذمہ داری نہیں ہے. میں ان کو کوئی افینڈ نہیں کر رہا ہوں. میں اپنی چیز اگر ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ لینا چاہیں تو یہ اتنے کی ہے یا یہ اس طرح ہے، آپ لینا چاہیں لیں، نہیں لینا چاہیں نہیں، بات سمجھ میں آئے لیں، نہیں سمجھ میں آتی نہ لیں. تو اس فیئر سے کہ وہ مجھے ریجیکٹ کر دیں گے، میری بات پہ برا مانیں گے، مجھے آج بھی فیئر ہے. تو میں کم کرتا آ رہا ہوں. بہت سال تک یہاں تک پہنچنے میں، ان ویڈیوز کو بنانے میں بہت سال لگے، لیکن جتنے جلدی جرنی شروع کر دیں گے اتنے جلدی پہنچ جائیں گے. تو بات رہ گئی ہے انٹرنیٹ کے اوپر ورچوئل ریالٹی بنانے کی. اس ریالٹی سے فائدہ اٹھا لیں جو میں نے ایک سسٹم کریٹ کر دیا ہے. میرے نیٹ ورک میں جڑیں، اچھے لوگوں سے جڑیں، اس انٹرنیٹ سے فائدہ اٹھائیں، فیس بک سے، لنکڈ ان سے. اگر آپ آج 5 سال پرانی چیز امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آج میں ہمارے ایک دوست کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، ان سے مجھے بہت پیار ہے، بہت اچھے انسان ہیں، خلوص نیت سے ہم سارے چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو کرنے سے جو اثر آتا ہے، ہر چیز کو کرنے کا اثر کسی ٹائم میں آتا ہے، کچھ کا 3 مہینے میں آتا ہے، کچھ کا 5 سال میں آتا ہے. تو اگر آپ 5 سال والی کسی بھی چیز کو کرنے جا رہے ہیں کہ 5 سال میں اثر آئے گا، مثال کے طور پر آپ ایک اسکول بنانے جا رہے ہیں، آپ ایک یونیورسٹی بنانے جا رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں لٹریسی کا ریٹ 100% ہو جائے، اور آپ ایک فزیکل اسکول بنانے جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ 20 سال میں ہو جائے گا. تو 20 سال کے بعد کی دنیا، آپ کیا دنیا کا ٹاپ فیوچرسٹ بھی امیجن نہیں کر کے بتا سکتا کہ ہوگی کیسے. آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ 20 سال کے بعد کی دنیا کیسے ہوگی. تو آپ اس 20 سال کے لیے کیسے پلان کریں گے؟ آپ ٹیکنالوجی کو استعمال کرے بغیر اگر آگے کچھ بھی کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. مجھے آپ سے ہمدردی ہے، محبت ہے، لیکن میں آپ کا ساتھی نہیں بن سکتا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ جہاں پر گھر بنانے جا رہے ہیں وہاں سے وہ موٹر وے گزرنا ہے 3 سال کے بعد. تو آپ جو بھی محنت کر رہے ہیں وہ موٹر وے کی وجہ سے سارا کا سارا توڑ دیا جائے گا. آپ کتنی محنت کر لیں، وہ محنت آپ کی ضائع ہو جائے گی. ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. اس چیز کو دیکھیں کہ آگے آنے والے ٹائم میں کیا ہوگا، ہم اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہیں یا نہیں ہیں. چوائس آپ کی ہے. میری باتیں میجورٹی کو نہیں سمجھ میں آئیں گی، عجیب سی لگیں گی، میری امی کو بھی نہیں آتی، 10 سال بعد سمجھ میں آتی ہیں. اس ویڈیو کو اگر آج نہ سمجھ میں آئے تو 10 سال بعد ضرور دیکھیے گا. دنیا چینج ہو چکی ہوگی اور بہت فرق ہوگی. جتنی میں نے باتیں بتائی ہیں، یہ آگے کا تو کچھ نہیں بتایا، یہ ضرور بتایا کہ پاسٹ میں نے یہ کیا. آپ کے لیے ایک اپارچونٹی، آپ کے لیے ایک نہاری کی دکان، آپ کے لیے ایک شہر بنا دیا ہے جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر اٹھانا چاہیں. اگر آپ مگن ہیں کہ آپ نہیں اٹھانا چاہتے تو آپ اپنی دنیا میں مگن رہیے. کوئی پتہ نہیں ہڑپا میں کون رہتا تھا، کوئی پتہ نہیں موہنجو داڑو میں کون رہتا تھا، اسی ملک کے اندر ہیں وہ، اور فیوچر میں بھی اس ملک میں کون رہتا تھا شاید کسی کو پتہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پہ کسی نے کوئی ایسا کام نہیں کیا میجورٹی نے جو کوئی یاد رکھ سکے. تو آپ کی چوائس ہے، زندگی آپ کی ہے، آپ کو اس کا حساب دینا ہے. میری زندگی کا میں نے حساب دینا ہے. میں اپنے حصے کا یہ کام کر رہا ہوں. آپ کا دیکھنے کا، اتنی باتیں سننے کا شکریہ. اور اگر فائدہ اٹھائیں گے تو مجھے تھوڑی سی خوشی ہوگی. اگر آپ اٹھائیں گے تو آپ کو سب پہلے فائدہ ہوگا، خوشی مجھے بعد میں ہوگی. السلام علیکم.